اور بہت کچھ ہوا، خاص طور پہ ہماری عسکری طاقتوں نے اور ہماری جو سیاسی طاقتیں تھیں، سپریم کورٹ، انہوں نے بڑی بہادری سے پاکستان کی حفاظت کی، آئین کو بچا لیا، اور اب جو ہے ہم بالکل محفوظ ہیں، تھینکس ٹو ہمارے آقا و ولی نعمت امریکہ بہادر. انہوں نے آئین پاکستان تو پتہ نہیں بچا ہے کہ نہیں بچا، لیکن آئین امریکہ ڈیفینیٹلی بچ گیا. اور اس کے لیے ہمیں سپریم کورٹ کا، ہمارے ماشاءاللہ آرمی کے سپوتوں کا، جو ماشاءاللہ روز آ کے ہمیں لیکچر دیتے ہیں کہ دفاع پاکستان کا، اور سیاسی جو پنڈت ہیں اور یہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کی تو کیا بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، بھانمتی کا کنبہ ہے، اکٹھا کر لو جتنا مرضی. کوڑا اکٹھا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے اگر وہ اس کو کسی ڈمپسٹر میں ڈالنا ہو، لیکن پاکستان میں تھوڑا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے. ہم کوڑا اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے گھر کے سین میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو پوجنا بھی شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک پرابلم ہے. خیر، یہ تو کچھ سیریس باتیں تھیں، اور میں سیریس باتیں آج کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، کیونکہ ویسے ہی بندے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اتنے دن سے سیریس باتیں ہی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات اور کرنی تھی. کل دو واقعات ہوئے. ایک تو جو ٹریٹر آف پاکستان تھا، جو ہمارے ملک کی خود مختاری کی بات کرتا تھا، پاگل کا بچہ، کیا اس کو دماغ خراب ہوا تھا، اور پھر وہ کہتا تھا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کرے گا میں اس سے بات نہیں کروں گا. وہ یو این میں جا کے جو ہے وہ ریزولوشن پاس کروا رہا تھا اسلامی فوبیا کے خلاف. یہ ساری باتیں اس کو پتہ نہیں، کہ پاگل آدمی تھا، اس کو پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ اس قوم کو، ان لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو. ان لوگوں کو روٹی کی ضرورت ہے. ان کو رسیوں میں باندھو، زنجیروں میں باندھو، اور پھر ان کے آگے حلوہ پوری پھینکو، ان کے آگے کھدے پھینکو، ان کے آگے جو ہے نا نان پھینکو، ان کو بریانیاں پھینکو. یہ زنجیروں میں بندھے بھی کتے کی طرح کھائیں گے، ٹینشن نہ لیں. ٹھیک ہے. تو خان صاحب جو ہے نا وہ اپنا قبلہ درست کریں، خام خواہ کے چکروں میں پڑے ہوئے تھے. بس باقی لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ آگے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ انشاءاللہ منظر نامے پہ آ ہی جائے گا. وہ اس کے لیے کوئی زیادہ تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ سارے کیسز واپس ہو جائیں گے. نیب ڈیفینیٹلی تحلیل ہو جائے گی، اور جو نیب میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کچھ کام کر رہے تھے ان کو تو جوتیاں بھی پڑنی ہیں. شہباز شریف صاحب کا جو مقصود چپڑاسی ہے وہ لیگل ہو جائے گا. زندہ باد سپریم کورٹ کے میں بیٹھے جو ججز صاحبان ہیں. اچھا، مجھے کل ایک حیرت یہ ہوئی کہ ان ججز صاحبان کو ہمیں انصاف دینے کا کتنا شوق ہے. اتنا جذبہ میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا. کوئی بھی کیس آ جائے نا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بس جو ہے نا، وہ کل تو یہ حالت ہوئی ان کی کہ دوپہر کے وقت جب ان کے پاس ایک کیس فائل کرنے کے لیے جب گئے، حکومتی اراکین گئے، تو انہوں نے کہا جی اب ٹائم ختم ہو گیا ہے، سپریم کورٹ بند ہے جی، تالے لگ گئے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا. ہم جو ہے نا وہ اپنی چھٹیاں بنا کے ہی واپس آئیں گے، تو پھر اس کے بعد بات کریں گے. اچھا، پھر رات کو 11:30 بجے جو ہے اتنا اہم کیس آیا، اتنا پرابلم کریٹ ہو گیا کہ پانچوں ججز صاحبان جو تھے انہوں نے جو ہے رات کو جو ہے وہ کہا کہ جی عدالتیں کھول دیں، سارے تالے کھل جانے چاہیے، کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر ہمارے پاس گاڑی نہیں بھی ہے، ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، تو ہمیں نا غلیل میں ڈال کے چدے کی طرح پھینکیں، ہم سیدھا جا کے اپنی سپریم کورٹ کی کرسی پہ جا کے گریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر ان جج صاحبان کے پاس اس وقت گاڑیاں نہیں ہوتی نا، تو وہ جیسے وہ دو مکھیوں والا لطیفہ ہے نا، ایک مکھی نے دوسری مکھی سے کہا کہ
बहन आज मैं थकी हुई, मैं उड़ना नहीं चाहती। तो दूसरी ने कहा कोई मसला नहीं है, हम कुत्ता करवा लेते हैं। तो कल तो जजेस साहिबान को ना कुत्ता करवा के भी ना रात को सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ता, तो वो पहुंच जाते। और कोई भी जो है ना वहाँ पे दरख्वास्त ये लेके पहुंच जाता, जैसे कि पहुंचे हुए थे माशाल्लाह हमारे बार के आला हजरात, जिन्होंने जो बेसिकली वकील नहीं हैं, टट्टू हैं, कुछ सियासी पार्टियों के, वो इस तरह की दरखास्तें लेके पहुंच ही जाते हैं। ठीक है, तो वो पहुंचे हुए थे, आइन की खिलाफ वर्जी हो गई उनको। आइन जब लोग बिक रहे थे भेड़ बकरियों की तरह, जब उनकी सेल लगी हुई थी, तब तो कोई दरख्वास्त लेके नहीं पहुंचा, और ना ही चीफ जस्टिस साहब को नजर आया। उस वक्त एक्चुअली मेरा ख्याल है मोतिया उतरा हुआ था। ये 2 दिन के बाद मोतिया जो है वो कहीं साफ हुआ, जाले शाले साफ हुए, तो चीफ जस्टिस साहब को कुछ नज़र आना शुरू हुआ, हो ये तो आइन की खिलाफ वर्जी हो गई है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आइन की खिलाफ वर्जी उन्हें नज़र आई नहीं। चलें ठीक है, उन्होंने हमें बचा लिया, आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर लिया है, तहफ़्फ़ुज़ हो गया, बहुत शुक्रिया सर जनाब। और हमें उन्होंने माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर तो चला गया। ठीक है, अब मैं उनका और शुक्रिया अदा करता हूँ। अब यकीनन प्राइम मिनिस्टर तो चला गया, क्राइम मिनिस्टर आ रहा है। ठीक है, उसकी अच्छा उसके ऊपर भी जो केसेस हैं वो आप फिक्र ना करें, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। आइन की हिफाजत करनी है भाई, हमने मुल्क को बचाना है। ठीक है, मुल्क को बचाने के लिए कोशिशें करनी पड़ती हैं। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतवार के दिन अदालत लगानी पड़ती है। वो जो ये उल्टी सीधी बातें करने वाले लोग होते हैं ना, खान साहब की तरह के लोग होते हैं जी, खुद मुख्तारी और हम अमेरिका के खान सामने नहीं झुकेंगे, सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेंगे, ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ता है। ठीक है, तो वो इसको सबक सिखाने के लिए जो है वो इनको हमें जो है ना रोकना है, उनका रास्ता रोकना है हमें। ठीक है, जो अब वैसे भी यूके से एक और बंदा भी वापस आ रहा होगा ना, उसकी सेहत ठीक हो जाएगी, प्लेटलेट्स हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे, कोई टेंशन नहीं। अब डॉक्टर की ज़रूरत भी नहीं है, को आप टेंशन ना लें, वापस आएगा इंशाल्लाह। फिर आपको वो कहेगा कि जी देखें मैंने आपके लिए कितनी स्ट्रगल की है, और बिल्कुल स्ट्रगल की है। देखें यहाँ से भाग के यूके पहुँचना, वहाँ पे इतनी देर स्टे करना, इतना भागने में बड़ा टाइम लगता है, वो बड़ा सोचना पड़ता है। ठीक है, बड़े काम करने पड़ते हैं, भागने में आपका सांस फूल जाता है। तो वो माशाल्लाह वहाँ भाग के वहाँ बैठे रहे हैं, इतनी देर उन्होंने इंतज़ार किया है, तो उनकी कुर्बानी तो बनती है ना। ठीक है, तो उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो उनको आपको दाद देनी चाहिए। अब रह गई बात, कल एक और वाक़या हुआ, उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि वो जनाब कल हमारी अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क का दिफा करते हुए, मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए शाहीन 3 की टेस्टिंग कर दी, और मुल्क का दिफा जो है वो नाकाबिल तस्खीर हो गया है। अब हमारी तरफ आंख उठा के कुछ नहीं दे सकता। वैसे बाय द वे हमारी तरफ आंख उठा के देखने की किसी की ज़रूरत है क्या? किसको पड़ी है कि वो ये इन मिज़ाइलों वगैरह की चक्कर में पड़ा रहेगा? इस मुल्क को ग़ुलाम बनाने के लिए, इस मुल्क को फ़तह करने के लिए इन मिज़ाइलों से लड़ने की किसी दुश्मन को ज़रूरत है नहीं एक्चुअली। और कोई पागल ही होगा इन शुरलियों के चक्कर में डर जाएगा। ठीक है, ये शुरलियाँ जो हैं वो कहीं मेरा ख्याल है आर्मी चीफ साहब जो है ना, वो घर में कोई तकरीब रखनी हो, कोई आतिशबाजी वगैरह करनी हो, तो उनमें चला चलू लिया करें, वो खुशी होती है, बंदा आतिशबाजी कर ले तो बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, तो इस तरह की आतिशबाजी घर घूर में कर लिया करें, अच्छा लगता है। अब ये इनसे तो मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को डरना चाहिए। ठीक है, इनको देख के तो लोगों को तालियां बजाते हैं, वाह 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 क्या आतिशबाजी की है, वाह क्या वाह पटाखा चला है। ठीक है, तो ये पटाखा जो है वो घर घूर में ही चला लिया करें, बेहतर है। ठीक है, वरना तो आप किसी मुल्क के पास जो है वो अगर कोई अच्छा लेटर लिखने वाला हो, धमकी मेज़ लेटर लिखने वाला हो, उससे एक लेटर लिखवाएं, आप इधर पोस्ट कर दें, सफ़ीर के हाथ पकड़ा दें कि भाई ये उनको जाके दे दो, और फिर कुछ जो हमारे सियासी जमातें हैं उनको इकट्ठा करो, उनको 4 पैसे दो, बात ख़त्म, आपका मुल्क जो है वो फतह हो गया।
ٹھیک ہے، اس کے لیے اتنی تو میں بھی پریشان ہو رہا تھا کہ پچھلے دنوں کہ بھئی انڈیا کا کیا بنے گا، امریکہ کا کیا بنے گا، پاکستان جو ہے وہ تو ایٹمی طاقت ہے، یہ ہے. تو اب میں تو پھر اب یہی کہہ سکتا ہوں کہ گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ گھبرانا نہیں ہے، اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں یا پاکستانی عوام کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان کو کہہ رہا ہوں، وہ جو جن کے ساتھ ہمیں خام ہم نے دشمنی مول لی ہوئی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اپنا ملک کا دفاع کریں گے. میں ان کو کہہ رہا ہوں وہ بیچارے ہمیں گھبرائے ہوئے ہیں، اور نہیں گھبراؤ یار، ٹینشن نہ لو، کچھ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا وہ خود ہی آپ کو جب بھی ہمارے ملک کی ضرورت ہو، ہماری جو ہے نا ملک کے اندر جو ہے آپ کو کچھ بھی کروانا ہو، ٹھیک ہے، لیٹرنگ بھیجیں اور ہمیں بس بتا دیں ہم نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے سپریم کورٹ بھی حاضر ہے، ہماری آرمی بھی حاضر ہے، ہماری آئی ایس آئی بھی حاضر ہے، ہمارے سیاستدان تو خیر حاضر ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم کر دیں گے، کوئی ٹینشن نہ لیں، اور جو آپ کا منشا ہوگا اس کے مطابق کریں گے. وہ کوئی بات ہی نہیں ہے اتوار کو عدالت کھولنی ہو، رات کو کتا کرا کے سپریم کورٹ پہنچنا ہو. ٹھیک ہے، ایک کوئی ڈاکو چن کے اس کو پرائم منسٹر بنانا ہو، اور تو آپ ٹینشن نہ لیں، ہم سب کچھ کر کے دیں گے آپ کو. یہ جو ہے نا ہماری ٹینشن اب نہ لیا کریں. آپ اپنے ملک دیکھیں، ان میں جو ہونا ہے، ہماری جو ہے وہ دفاع جو ہے وہ بالکل مضبوط ہے، ہم اپنی ڈیفنس کر سکتے ہیں، اور اسی طرح کرتے آئیں گے ماشاءاللہ، اور کرتے آئے ہیں ایکچولی. تو اب بھی آئندہ بھی آپ کو اسی طرح کا دفاع ملے گا. تھینکس ٹو آنریبل چیف جسٹس، اور ہمارے ماشاءاللہ باجوہ صاحب، انہوں نے بڑا اچھا بجایا. اور باقی ویلکم ٹو پرانا پاکستان. انشاءاللہ آپ کو ساری سہولتیں ملیں گی، اور پیٹرول شٹرول سب کچھ سستا ہو جائے گا. اور جو کرپشن کے دروازے روک رہے تھے نا، ان کو میں ایک بات بتا دوں، ایسا نہیں کرنا. کرپشن ایک مقدس گائے ہے، ٹھیک ہے، اور اس مقدس گائے کو چھیڑنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے آج کے دن کے بعد. تو یہ اس طرح کے خواب دیکھنا بند کر دیں یار، یہ خوابوں کی دنیا سے نکلیں، ریالٹی میں آئیں. تو وہ جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں. آپ چپ چاپ کر کے جو ہے نا نعرے اشارے لگایا کریں بس خام خواہ. اور 14 اگست اور 23 مارچ کی جو تقریبات ہوتی ہیں نا، اس میں پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، فوج زندہ باد، اور یہ زندہ باد اور وہ زندہ باد، یہ کیا کریں ہمیں خام خواہ. آپ کا کام نہیں ہے ان باتوں میں، ان چکروں پہ پڑھنے کا. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ جناب ہماری جو آپ ویسے بھی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان تو ویسے ہی نہ کہا کریں ہمیں خام خواہ. یہ جو ایک جمہوریہ اور اسلامی، یہ دونوں چیزیں ہٹا دیں تو بہتر ہے، اور پاکستانی کافی ہے. ہمیں خام خواہ یہ دو لگائے ہوئے. ٹھیک ہے، وہ لمبا جاتا ہے نام، ذرا تھوڑا ٹائم لگتا ہے بولنے میں، تو وہ بھی ذرا تھوڑا سا میرا خیال ہے ہو جانا چاہیے اب. اور ویسے اس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہٹا کے نا امریکہ جمہوریہ پاکستان لکھتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک لیٹر لکھے نا جو بائیڈن صاحب کو، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ان کی ایک سٹیٹ جو ہے نا وہ ساؤتھ ایشیا میں بھی ہے، انہوں نے نقشہ غلط بنایا ہوا ہے، ان کو کسی نے نقشہ ہی غلط بھیج دیا ہے. اتنے سالوں سے امریکن جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ادھر بھی ان کی ایک سٹیٹ موجود ہے پاکستان. تو وہ اپنے نقشے میں ڈالنا بھول گئے ہیں. ان کے جغرافیہ دانوں کو اور ان کے جو گورنمنٹ ہے ان کو ہمیں بتانا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے تو پورا جھنڈا بھی شاید وہ ان کے وہ ستارے لگے ہوئے، ان میں ایک ستارہ ہمارا بھی شامل کر لیں، چاند ہمارے فلیگ سے ہٹا دیں تو زیادہ بہتر ہے. تو باقی آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو یہ شروع ہوا ہے، ابھی تو وہ کہہ رہے پارٹی شروع ہوئی ہے، تو یہ تو ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے.
کے تو انجوائے دا پارٹی. اور میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں سپریم کورٹ، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف DGI SI اور جتنے بھی ہمارے دفاع پاکستان کو اور آئین کی حفاظت کرنے میں جو ہمارے رہنما ہیں، ٹھیک ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کل انہوں نے پاکستان کو بچا لیا اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی پاکستان کو ایسے ہی بچاتے رہیں گے.